بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام غصے میں اس شخص کی طرف مارنے کے لیے دوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور اس شخص کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس شخص نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کوئی دوسرا بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا، بالکل نہیں۔ آپ نے کہا، دوسرا بھی پسند نہیں کرتا؟ آپ نے بیٹی کا پوچھا کہ اس کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا، نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ اور پھوپھی کا پوچھا، اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے تم پسند نہیں کرتا ایسے کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس شخص کے سینے پر رکھا اور یہ دعا دی، اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اے اللہ اس شخص کے گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد وہ شخص کبھی زنا کی طرف نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ زانی شخص سے روز قیامت کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی ایسے شخص کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو ایک طویل حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ دو آدمی فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تیور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ ہے۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم پڑ جاتے ہیں تو وہ بھی شعلے کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی ماں بہن کی عزت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے کی ماں بہن کو عزت دے کر اپنے گھر کی عزتوں کو محفوظ کرو۔